بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر فی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دو معصوم کے غم کی تاریخ 28 صفر کی شب ہے۔ اس حدیث کی تلاوت کی آپ کے سامنے رسول گرامی اسلام سے۔ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک اساس ہوتی ہے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ دیکھیں عزیزوں، رسول گرامی اسلام نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقت اٹھائی، کتنی زحمت اٹھائی، سب کے لیے واضح ہے۔ اور تمام آپ کا کردار جو اسلام کے پھیلانے میں جس کا نقش رہا کہ یہاں تک آپ کو کہنا پڑا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جو اذیت مجھے پہنچی کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی۔ اب آپ سوچیں کہ رسول گرامی اسلام کی 23 سال کی عمر ہے، لیکن اس 23 سال جو تبلیغی عمر ہے آپ کی، تبلیغ کیا آپ نے قوم میں 23 سال کی ہے، لیکن اس 23 سال میں آپ نے وہ مشقت، وہ زحمتیں اٹھائیں اسلام کے لیے کہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، وہ اذیت جو مجھے پہنچائی گئی کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی۔ اب آپ سوچیں، پیغمبر میں ایسے پیغمبر بھی ہیں جن کی عمر 2500 سال تک، جناب نوح، قرآن نے خود 950 سال بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم میں زندگی گزاری۔ تو یہ تمام مشقتیں، جیسے جناب نوح نے، جناب ایوب نے، جناب یعقوب نے کتنا صبر کیا، کتنی مشکلات اٹھائیں، تاریخ کے واقعات گواہ ہیں۔ لیکن ان تمام مصیبتوں کو اگر پیغمبر کی مشقت کو دیکھا جائے، جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور ہم تک دین اسلام تک کو پہنچانے کے لیے جو اٹھائی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اذیت مجھے پہنچی۔ اور واضح سی بات ہے کہ جیسے ہی اور جیسی انسان کی معرفت ہوتی ہے، جیسے انسان کا ظرف ہوتا ہے، جیسا انسان کا ایمان اور اس کا مرتبہ ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی اذیت کے مراتب بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک معمولی انسان کو آپ کچھ کہیں گے تو اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن اگر وہی جملہ، وہی لفظ ایک باشخصیت مہذب انسان کو کہیں گے تو وہی لفظ اسے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر وہی لفظ ایک عالم دین کو یا خدا نخواستہ ایک مجتہد یا مرج تقلید کو کہتے ہیں تو وہ اس کے لیے زیادہ باعث اذیت بنے گا۔ اب اگر وہی لفظ یا کلمہ کسی پیغمبر یا نبی یا ختمی مرتبت کے لیے استعمال کیا جائے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے جیسے مراتب ایمان و معرفت بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے انسان کی اذیت اور تحمل، کیونکہ وہ برائیوں کے قب سے اور اس کی قباحت سے زیادہ آشنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ مسائل تحمل کرنا، دیکھنا اور برائی کو تحمل کرنا سخت ہوتا ہے۔ تو رسول گرامی اسلام نے یہ تمام مشقتیں اٹھائیں، لیکن ہمیشہ اپنی قوم کے لیے رحمت بن کے رہے، اور رحمت للعالمین جو آپ کا لقب تھا، اس لقب پہ آپ پورے اترے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے کبھی بھی اپنے قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ احد ہے، جنگ احد میں جب بظاہر کچھ شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو، وہ بھی رسول گرامی اسلام کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ رسول گرامی اسلام نے کہا تھا کہ اس درے پر 50 لوگوں کو معین کیا تھا کہ آپ لوگ اس درے پر رہیں گے اور جو بھی ہو جائے یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ لیکن جب کفار کو شکست بظاہر ہوئی اور ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ غنیمت
اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے درہ چھوڑا اور پھر وہ بھاگا ہوا لشکر درے سے دوبارہ پیچھے سے آ کے حملہ کیا، اور وہیں پر جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، اور رسول گرامی اسلام کو پتھر لگا، دندان مبارک شہید ہوا۔ صرف مولا کائنات تھے جو پروانے کی طرح آپ کے اطراف میں آپ کی جان کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو اب آپ کو جب پتھر لگا، دندان مبارک سے خون جاری ہوا، تو کوئی اور پیغمبر ہوتا تو چہ بسا وہ بد دعا کرتا اس قوم کے لیے، بد دعا نہ بھی کرتا تو دعا نہ کرتا، لیکن رسول کی رحمت اور رحمت للعالمین ہونے کو آپ دیکھیے کہ آپ نے دست دعا بلند کیا کہ اللہم اہد قومی ھذا فانہم لا یعلمون، پروردگار ہماری اس قوم کی ہدایت فرما کہ بے شک یہ جاہل ہیں، یہ نہیں جانتے۔ اور رسول گرامی اسلام کے اس دعائیہ جملے سے ایک بہت عظیم درس ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جاہلوں کے ساتھ مماشات کریں، جاہلوں کے ساتھ نرمی برتیں، کیونکہ وہ جاہل ہیں اور جہالت کی بنیاد پر اس چیز کو جو آپ مانتے ہیں یا جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تندی سختی سے پیش نہ آئیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے علمی انداز کے ذریعے ان کی جہالت کو دور کریں، کیونکہ انسان جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ الناس اعداء ما جہل، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ لوگ جس چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے، جہالت رکھتے ہیں، جاہل ہیں، اس کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم ان کی جہالت کو دور کریں، اور جب ان کی جہالت دور ہوگی تو خود بخود جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں، جس حق کا وہ انکار کر رہے ہیں، جس حقیقت کا وہ انکار کر رہے ہیں، اس کو پھر مانیں گے۔ تو اب رسول گرامی اسلام نے نہ بد دعا کی بلکہ کیا کہا، پروردگار ہماری اس قوم کی ہدایت فرما۔ تو بے شک آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور آپ کی زندگی مظہر رحمت پروردگار تھی۔ خود خلاق کائنات فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے رسول جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ رسول کے رحمت للعالمین ہونے کی برکت ہے کہ اللہ نے اس قوم پر، کہ جس قوم کا کردار، جس قوم کی جہالت، جن کا رویہ دوسری گزشتہ قوموں سے بہتر نہیں تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روایت میں ملتا ہے کہ بدتر ہی تھا، اور سب سے لجوج، سب سے پست کردار، پست تہذیب رکھنے والی قوم تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس اسلام کو آخری دین اور کامل ترین دین بنا کر بھیجا تھا۔ تو اس اسلام کے لانے والے جو رہبر اور جو اللہ کے نمائندے تھے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا مظہر، کامل مظہر بن کے آئے تھے۔ تو رسول گرامی اسلام نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنی دعاؤں سے اور ان تمام زحمتوں سے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ لیکن آپ نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کیونکہ رسول گرامی اسلام جانتے تھے کہ ہماری یہ جو 23 سال کی مشقت ہے، زحمت ہے، اگر اسے بقا چاہیے، اسے دوام چاہیے، اسے ابدیت و قیامت تک چلنا اس وقت نصیب ہو سکتا ہے جب لوگ میرے بعد میرے اہل بیت سے جڑے ہوں، نہیں تو یہ مقصد اور یہ 23 سال کی زحمتیں فنا ہو جائیں گی۔ اسی لیے بار بار آپ اپنی حدیثوں میں، اپنے جملات میں، اپنی گفتگو میں اہل بیت کو یاد کرتے تھے، اہل بیت کا ذکر کرتے تھے۔ کبھی کہا میں قرآن و اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی کہا ہر چیز کی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی رسول نے صرف اپنی تنہا معرفی نہیں کرائی اسلام کی بقا کے لیے، بلکہ اہل بیت سے جڑے رہنا بھی اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ جن لوگوں نے رسول گرامی اسلام کے بعد اہل بیت کا دامن نہیں تھاما اور ان سے دور ہوتے گئے، وہ حقیقی اسلام سے بھی محروم ہوتے گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہاں پہ مغرضانہ طور پر ایسے تھے جنہوں نے امت کو گمراہ کیا، لیکن جو ان کے پیروکار ہیں، جو جاہل ہیں، ان کی گمراہی چہ بسا جہالت کی بنیاد پر ہو، نادانی کی بنیاد پر ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اہل بیت سے دور ہونے کے نتیجے میں امت گمراہ ہوئی اور غلط راستے پہ گئی۔ تو آپ نے
اہل بیت کی محبت کو اسلام کی بنیاد سمجھا ہے۔ حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت۔ اب دیکھیے ہم اہل بیت جب کہا ہے تو رسول گرامی اسلام بھی اہل بیت میں شامل ہے، یعنی ہماری بھی محبت جزو اسلام ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ ہم اہل بیت، جب ہم اہل بیت کہا جا رہا ہے یعنی خود رسول گرامی اسلام بھی اس میں شامل ہے۔ تو رسول کی محبت اور ان حضرات کی محبت بطور خاص جو رسول کے ساتھ چادر میں اکٹھا ہوئے تھے، آیت تطہیر کا مصداق بنے تھے، وہ ان کی محبت بھی اسلام کی بنیاد ہے، اور جس نے پنجتن کو مانا اس نے 12 امام کو بھی مانا، اس لیے پنجتن پر خاص کر کے ان کی تاکید تھی۔ تو عزیزوں، شب وفات اور شب شہادت ہے، بلکہ شب شہادت ہی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ نقل میں ملتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، یہودیہ عورت نے آپ کو زہر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کی بھی شہادت ہے کہ آپ کی جو زوجہ تھیں جادہ بنت اشعث، انہوں نے بھی آپ کو یزید کے بہکاوے میں آنے پر آپ کو زہر دیا۔ لیکن عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام مصائب کو جو رسول گرامی اسلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے بعد، یا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، تمام کی زندگی میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے مشکلات، پریشانیوں اور ان کے اوپر جو ظلم ہوا اس پر صبر کرنے کی کوشش کی۔ رسول گرامی اسلام کے ساتھ کم ظلم نہیں ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جو رسول نے خون جگر پی کر 23 سال مشقت اٹھا کر اسلام کو پہنچایا، امت کو تو چاہیے تھا کہ ان کی وفات، ان کی شہادت کے بعد عزت و احترام سے ان کا جنازہ اٹھاتے، امت میں ایک سوگ ہوتا، لیکن مقاتل اور روایت یہ بتاتی ہیں کہ 3 دن تک رسول کا جنازہ پڑا رہا۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ اس امت کا رسول اور سب سے بڑا بانی اس دنیا سے جا رہا ہے، اور خود رسول کے جانے کے بعد کرتے کرتے آپ کی جو فرزند سے بیدار ہو گئی، آپ کی جو بیٹی تھی کربلا میں 40 میں اسی طریقے سے غم منایا گیا ہے۔ جب چاہنے والے یا امام سجاد یا اسرا پہنچے ہیں تو ان کے رونے کی آواز سے ان کے فریاد و رسول پر ظلم ہوا، اور رسول کے خاندان پر ظلم ہوا۔ اطراف کے غازریہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ اکٹھا کس طریقے سے جو غم و ماتم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جب زہر دیا گیا ہے تو آپ سے بنائی گئی ہے۔ 3 دن تک سینہ زنی و ماتم ہوتا رہا۔ حسین والوں پر لوگ غصہ دیتے رہے اور غم مناتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے، چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس عظیم مصیبت پر، حسین رہنے آنے والوں پر اکٹھا ہو کر 40 کی مناسبت پر غم منائیں، اور مسلسل حسین کا سلام و شہزادی زینب، آپ نے ان مصائب کو کیسے تحمل کیا؟ کبھی بابا مرتضیٰ کے سر پہ ضربت دیکھی، کبھی حسن مجتبیٰ کے کلیجوں کے ٹکڑے دیکھے، اور کبھی اپنے بھیا حسین ماجائے حسین کے گردن پر شمر کا چلتا ہوا خنجر دیکھا، اور ان تمام مصائب کو آپ برداشت کرتے